بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں، من آمن باللہ، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، سو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تمہارے اوپر پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو اس چیز کو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم متقی بن سکو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم روگردانی کر بیٹھے اس کے بعد. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، سو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمت و اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق کے جان لیا تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا سنیچر کے دن میں. فَقُلْنَا لَهُمْ، سو کہا ہم نے ان کو، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ ذلیل بندر. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، سو بنا دیا ہم نے عبرت ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے تھے، وما خلفها، جو ان کے بعد آئے، وموعظة للمتقین، اور نصیحت ہیں متقیوں کے لیے. گزشتہ 61 نمبر آیت میں جو کچھ ہم پڑھے، یہودیوں کے متعلق بڑی تفصیل سے بات آئی. اللہ رب العزت نے ان پر اپنے انعامات اور اپنے احسانات کی بارشیں کر دی، لیکن وہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تلے رہے، جس کے ذریعے ان پر کئی قسم کے عذاب بھی آئے، پھر بھی وہ باز نہ آئے. آج کی آیات کریمہ 62 نمبر آیت سے لے کر 66 نمبر آیت تک میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ سب کے متعلق اور مومنین کے متعلق چند باتیں فرمائی ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھی جائے گی. سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں اور جو صابی ہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ہدایت القرآن میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں۔ اکبر بادشاہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس نے دین اکبری کا ایجاد کیا تھا، اور بعض لوگ بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جو وحدت الادیان کے قائل ہیں۔ وحدت الادیان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دین یا جو بھی کتابیں آسمان سے اتری، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اس کے ماننے والے وہ خواہ کہیں بھی رہیں، اگر وہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں تو سب نجات پانے والے ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہودی اللہ کے نبی پر ایمان لائے، نصارہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور صابی اللہ کے نبی پر ایمان لائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو جس مذہب پر بھی عمل کر رہا ہے، اگر وہ آسمانی کتاب کو ماننے والا ہے اور اس پر پورے طور پر عمل کر رہا ہے تو آدمی نجات پائے گا آخرت میں۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپور رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ انتہائی درجے کی بیوقوفی اور ناسمجھی والی بات ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل عقلی اور دلیل نقلی، دلیل مطلب یعنی اس کو توڑنے والی چیز، اس کو ثابت کرنے والی چیز، تو عقل سے لگنے والی دلیل اور نقلی دلیل، یعنی قرآن و حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جب اسلام آ گیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کے آ گئے تو اب کوئی بھی مذہب قابل قبول نہیں ہوگا، سب کو اللہ کے نبی پر اور قرآن مقدس پر ایمان لانا ہوگا، کیونکہ پہلے کے دین اور مذہب کو، ان کی کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا، اس کے چیپٹر کو کلوز کر دیا گیا، اب اس پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی الا یہ کہ وہی بات قرآن بھی کہے تب عمل کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے آ جانے کے بعد جو لوگ بھی یہود و نصارہ یا کسی مذہب کے ماننے والے ہیں، اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور جو کچھ میں لے کر آیا اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ لوگ جہنمی ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو گیا اور آپ آخری پیغمبر بن کے آئے، اور توریت، زبور، انجیل میں انہی کی کتابوں میں یہ کہہ دیا گیا کہ ہمارے بعد پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ان پر ایمان لانا، ان کی پیروی کرنا۔ تو جب یہ باتیں ثابت ہو گئی ہیں تو اس آیت سے یہ کہنا کہ جو لوگ بھی آسمانی کتاب پر ایمان لا چکے ہیں، اس وقت بھی اگر وہ موجودہ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں تو وہ لوگ نجات پا جائیں گے، جنت میں چل جائیں گے، یہ بیوقوفی والی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ ان کی کتابیں اب محفوظ ہی نہیں ہیں، عمل کس پہ کریں گے؟ نہ توریت محفوظ ہے، نہ زبور محفوظ ہے، نہ انجیل محفوظ ہے۔ ان لوگوں کا خود یہ اپنا اعتراف ہے، وہ خود یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کہ ہماری کتابیں اب باقی نہیں رہی، ہمارے علماء نے، ہمارے گروہوں نے اس میں خلط ملط کر دیا، اپنی خواہش کو داخل کر کے اس کے معنی و مفہوم کو بدل دیا۔ بہرحال اس آیت سے کوئی اگر کہے کہ وحدت ادیان ثابت ہے، یہ بالکل بیوقوفی والی بات ہے۔ بس دین اب ایک ہی باقی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب دین صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم اور مذہب لے کر آئے گا اس کو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
بہرحال اب آئیے اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. سب سے پہلی آیت ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے. مشرکین مکہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وہ بالکل دین حنیف پر تھے. اس میں اگر کسی کو شک ہو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. پیغمبر تھے، اللہ کے عظیم پیغمبر تھے، لیکن یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، حالانکہ یہ مشرک تھے مکہ والے. تو دعویٰ ان کا غلط. والذین ہادو، جو یہودی کس کو بولتے ہیں؟ اس یہودی نام کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، عربک ڈکشنری میں ہاد یہودو کے معنی آتا ہے رجوع کرنا، پلٹنا. تو یہودی کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے کتاب لانے کے لیے، آسمان سے اللہ کا حکم لانے کے لیے، تو پیچھے ان کی قوم کیا ہو گئی تھی؟ بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے لوٹ کر آئے تو اللہ کا حکم کیا ملا تھا؟ جن لوگوں نے پرستش کی قتل کرو ان کو. تو قتل کیے جانے لگے، کچھ لوگ قتل ہوئے، اللہ نے معاف کر دیا. اب جو لوگ اس میں رجوع کر لیے، یعنی دین اسلام پر، یعنی اس وقت جو دین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر رجوع کر لیے، شرک کو چھوڑ دیے، تو گویا کہ وہ رجوع کرنے والے تھے. اس لیے انہوں کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں. ہاں یہودو میں نے رجوع کرنا، گویا کہ وہ اپنے شرک سے رجوع کر کے دین حنیف پر آ گئے. سمجھ گئے اس کو؟ دوسری بات، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسل کو یہودی کہتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، اسی لیے ان کے اولاد کو یہودی اور ان کے چلنے والی نسل کو یہودی کہتے ہیں. تیسری وجہ، حضرت علامہ خازن رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ تہوّد کا معنی ہے ہلنا، ایسے. تو یہودی لوگ جب تورات پڑھتے تھے تو ہلتے تھے، ایسے حرکت کرتے تھے. جیسے آج کل ہمارے بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو یہودی کہا جانے لگا، کیونکہ یہ حرکت کرتے تھے، اس لیے ان کو یہودی کہتے ہیں. والنصارى، اور نصارہ، جو نصارہ ہو گئے. نصارہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کو. تو نصارہ نام اس لیے پڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا تھا من انصاری الی اللہ. جب آپ کو بہت پریشان کیا گیا تو آپ نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا ہے، میرا دوست کون ہے، صحابی کون ہے. تو اسی سے یہ نصارہ ہو گئے، اسی سے نصرانی ہو گئے. تیسری چیز ہے والصابئین. یہودی سنے ہیں، نصارہ سنے ہیں، صابی نہیں سنے آپ لوگ. والصابئین، صابی اس آدمی کو بولتے ہیں جو زبور کو مانتا ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتا ہے اور زبور کو آسمانی کتاب مانتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس کو صابی بولتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جنرل القدر پیغمبر ہیں، ان کے ماننے والے کو صابی کہتے ہیں. لیکن یہ لوگ بعد میں ستاروں کی پرست شروع کر دی. کیا کر دی؟ ستاروں کی، تارا جو آسمان میں ہوتا ہے اس کی پوجا شروع کر دیے، اس لیے بھی مشرک ہو گئے. تو اللہ کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو صابی ہیں. من آمن باللہ، جو بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا،
वो आमिला सालिहा, और अच्छे अमल किए, फलहुम अजरुहुम, तो उनके लिए क्या होगा? अज्र होगा। फलहुम अजरुहुम, उनके लिए अज्र होगा, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास। अब देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो थे यहूदी, उन्होंने हजरत मूसा को माना, तौरात को माना, उस पर अमल किया, वो अल्लाह के अज्र पाएंगे। जो नसारा थे, उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की किताब पर ईमान लाया और अच्छे अमल किए, वो कामयाब हुए उस जमाने में जो थे। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम को मानने वाले भी ऐसे ही, वो भी अमल किए, वो भी कामयाब होंगे। लेकिन जो लोग उसमें से बच गए, आज जो है, या नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में जो लोग थे, खा यहूदी हो, नसारा हो, साबी हो, जो कोई थे, या मुशरिकीन मक्का, अगर वो अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाते हैं, कुरान के हुक्म पर अमल नहीं करते हैं, वो लोग कामयाब नहीं होंगे, अल्लाह के नजदीक उनके लिए अज्र नहीं होगा, और कयामत तक के लिए यही उसूल बना दिया गया। बाबू बहरहाल आगे अल्लाह कहते हैं, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ना उन पर कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। कौन लोग? जो भी अल्लाह पर और अल्लाह के पैगंबर पर ईमान लाए, अच्छे अमल किए, कुरान के हुक्म को माना, वो लोग कामयाब होंगे, अज्र होगा, ना उन पर खौफ होगा, ना गम होगा। इससे पहले बात आ चुकी है, खौफ बोलते हैं आने वाले किसी चीज से खौफ, और गम बोलते हैं पीछे छूट जाने वाले किसी चीज पर। तो ना उनको पीछे वाली चीज पर गम होगा, ना आगे वाली चीज पर उनको खौफ होगा। अब आगे अल्लाह कहते हैं, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, अल्लाह कहते हैं, और जब हमने पकड़ा तुमसे मजबूत अहद, व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, और उठा दिया हमने तुम्हारे ऊपर पहाड़ को, तूर को। क्या कहा? खुदू मा आतैनाकुम, कि पकड़ो उस चीज को तुमको हमने दिया है, बेक़ुव्वतिन, मजबूती के साथ, वज़कुरू मा फ़ीही, और याद करो उसको जो कुछ इसमें है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। इस आयत करीमा में यहूदियों के मुताल्लिक ही बात है। आपको मालूम हो चुका है कि जब ये लोग यहां से निकले थे मिस्र से, जब मिस्र से निकले थे तो वादी सीना में जाकर घिर गए थे। वहां पर अल्लाह ताला ने उनको तौरेत दिया, तो उस पर अमल करो। तो लोग कहने लगे कि ये बहुत भारी हुक्म है, इसको हम नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ को उठाया और उनके सर पे लाके खड़ा कर दिया और कहा, या तो मानो वरना पहाड़ को नीचे करेंगे, सब दब के मर जाओ। अब मरता क्या ना करता, उस वक्त तो मान गए। फिर जब पहाड़ चला गया, फिर बदमाशी शुरू कर दिए। अब सवाल कर सकते आप कि इस्लाम में तो जबरदस्ती नहीं है, इस्लाम में है ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, फिर आखिर ये जबरदस्ती क्यों किया गया? उलमा इकराम ने लिखा है कि इस्लाम लाने में जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई बंदा इस्लाम कबूल नहीं करता है तो उसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना जायज नहीं है। किसी को गले पे छुरी रख के तुम इस्लाम कबूल कर दो, ये कफान इस्लाम जायज नहीं होता इसका। लेकिन जो इस्लाम कबूल कर लेगा
اس کو اسلام کا حکم ماننا پڑے گا۔ جیسے ہم نے ایک اسکول شروع کیا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گردن پہ چھوڑ کر آپ کے بچے کا ایڈمیشن کرائیں گے، اپنے بچے کو ڈالیے، یہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا بچہ جب ایڈمیشن لے لیا تو ہمارے اصول اور قانون کو ماننا پڑے گا۔ بات میں رہنا بھائی، ہم نے ایک اسکول شروع کیا، آپ کے بچے کا داخلہ اس میں ضروری نہیں ہے، لیکن اگر داخلہ لے لیا ہو تو اب میرے اصول کو ماننا ضروری ہو جائے گا۔ اس کو دنیا کہتی ہے اس بات کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی اسلام نہیں قبول کروایا۔ بہت لوگ تھے جو فرعون کو مانتے تھے، فرعون پر ایمان لائے تھے، فرعون کو خدا مانتے تھے، ان کو موسیٰ نے کبھی زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا۔ لیکن جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اور انہوں نے خود ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے لیے اللہ کے حکم لے کر آئیے، ہم اس پر عمل کریں گے، جب ضابطہ اور قانون آ گیا تو اب کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، تو نہیں مانیں گے، ڈنڈا سے منایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کر دیا، پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا کہ یا تو مانو ورنہ گرائیں گے، سب کے سب ختم ہو جائے۔ تو اس کو کیا ہے، اسلام میں زبردستی نہیں کہہ سکتے ہیں، اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ تم کو دیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں حکم ہے، اس کو یاد بھی کرو، اس پہ عمل بھی کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے یا آخرت کے عذاب سے بچنے والے ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے، یاد بھی کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نہ جانتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، اس سے نہیں بچ جائیں گے۔ آپ پر جو چیزیں فرض کر دی گئی ہیں، اگر آپ مالدار ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا مسائل جاننا آپ پر ضروری ہو گیا۔ آپ بالغ ہوئے، نماز فرض ہے آپ پر نماز کا مسئلہ جاننا ضروری ہو گیا۔ آپ بالغ ہو گئے، آپ پر روزہ فرض ہے، اس کا مسئلہ جاننا ضروری ہو گیا۔ آپ پر حج فرض ہو گیا، حج کے مسائل کا جاننا آپ پر ضروری ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، عمل اسی وقت ممکن ہوگا جو آپ اس کو جانیں گے، یاد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تورات میں حکم ہے اس کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے جہنم کی آگ سے اور متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، یہ دو آیت ہو گئی۔ اب ایک عجیب آیت آ رہی ہے ان کے بارے میں، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے روگردانی کر دیا، پھر گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، سو اگر اللہ تعالی کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ عجیب بات دیکھیے، اللہ کی مہربانی، کس قدر اللہ کی ان پر مہربانی ہوئی ہے کہ طور پہاڑ سر پر آیا تو بولے کہ ہم مانیں گے مانیں گے، اب پہاڑ جب ٹل گیا تو ماننا چھوڑ دیے۔ یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اللہ ان کو ہلاک کر دیتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا فضل نہ ہوتا اور میری رحمت نہ ہوتی تو تم سب کو ہلاک کر دیتے، یعنی اللہ نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا، پھر بھی ان کو اللہ نے بخش چھوڑ دیا۔ اب آگے بدماشی ان کی بہت بھیانک ہے اور اس کی سزا بھی بڑی بھیانک ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق کہ تم جان چکے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے سنیچر کے دن میں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، وہ بھی یہود یعنی وہ بھی بنی اسرائیل میں پیغمبر، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بستی کے سامنے ایک قبیلہ تھا، وہ یہودی لوگ تھے، ان کو ماننے والے یہودی ہوتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم کو سنیچر کے دن میں مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ کا حکم ہے نہیں کرنا ہے، نہیں کریں گے، چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو ہم اس دن پکڑ کے نہیں کھائیں گے، نہیں بیچیں گے۔ کیا کیا ان لوگوں نے، سمندر میں وہ نالی بنایا اور گڈھا کھود دیا
اس میں جو مچھلی آ کے اس میں رہ جائے وہ تو آ کے اس کو پکڑ لیتے تھے. ایک گروہ تھا کچھ دن تو منع کیا پھر خاموش رہ گیا. 3 گروہ بن گئے. اللہ رب العزت کو یہ نافرمانی اتنی ان کی ناپسند ہوئی، اتنی ناپسند ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نوجوانوں کو بندر بنا دیا اور ان کے بوڑھوں کو سور بنا دیا، اور 3 دن میں سب کے سب مر گئے. یہ انتہائی عبرتناک بات ہے. ایک غلطی پر، ایک نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزا دی کہ پورے اس قبیلے کے ان لوگوں کو جو نہ منع کرتے تھے، جو نہ مانتے تھے، بلکہ شکار بھی کرتے تھے، اور بہانہ یہ کرتے تھے کہ اللہ نے جو منع کیا ہے سرنجر کو شکار کرنے سے، ہم سرنجر کو شکار نہیں کریں گے، ہم تو کیا کریں گے، اتوار کو پکڑیں گے. اور اللہ نے آزمائش یہ بھیج دی کہ اس سمندر بحر قلزم میں، اس سمندر کا نام بحر قلزم تھا، اس سمندر میں سنیچر کو مچھلی اور زیادہ آتی تھی، گوڑے اوپر تیرنے لگتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے لالچ بڑھا دی ان کی، نافرمانی کر رہا ہے وہ لوگ. تو وہ لوگ کیا کیے، وہ راستہ کھول دیے، گڈھا کر دیے، مچھلی جمع ہو جاتی اس میں، وہ اتوار کو مچھلی پکڑ کے بیچتے اور کھاتے اس کو شکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے شکار کیا، بات نہیں مانی، جتنے نوجوان تھے ان کو اللہ نے بندر بنا دیا، جتنے بوڑھے تھے ان کو سور بنا دیا، اور سب کے سب 3 دن میں ہلاک ہو گئے. بعض لوگ غلطی کرتے کہتے ہیں کہ یہ جو سور اور بندر ہے انہی کی نسل ہے. ایسا نہیں ہے. جس قوم پر عذاب آ جائے تو عذاب والی قوم زندہ نہیں رہتی ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اس کی نسل نہیں چلتی ہے. جس قوم پر اللہ عذاب بھیجتے ہیں اس قوم کے اللہ نسل کو ختم کر دیتے ہیں. تو وہ جو بندر اور سور بنے تھے وہ 3 دن میں سب کے سب مر گئے، اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حالت یہ تھی کہ بوڑھے نوجوانوں کو پہچانتے تھے، نوجوان بوڑھے کو پہچانتے تھے، اور دونوں روتے تھے. لیکن اب کیا ہوا، پچھتائے دیکھیے جب اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا تو نافرمانی سوجی، بات نہیں مانے. اب جب اللہ کا عذاب آ گیا تو اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو پھر واپس نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کا اصول ہے. صرف ایک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب آنے کے بعد عذاب کو واپس لوٹا دیا گیا ہے، ورنہ روئے زمین پر جتنی قومیں آئی ہیں جن پر بھی عذاب آنے کا فیصلہ ہو گیا وہ عذاب ٹالا نہیں گیا ہے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. یہاں پر ایک حدیث ہمارے لیے بڑی عبرتناک ہے، بہت بھیانک حدیث ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غالباً بخاری شریف کی روایت ہے، کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب ہماری امت کے کچھ لوگ رات کو سوئیں گے، صبح سور اور بندر بنا دیے جائیں گے. صحابہ اکرام نے پوچھا کیا وہ آپ پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے؟ کہا کہ ہم پر اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہوں گے، قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن گانے بجانے کے اتنے عادی ہوں گے کہ رات کو سوئیں گے انسان کی شکل میں، صبح سور اور بندر بن کے اٹھیں گے. ایک لمحے کے لیے غور کریں ہم لوگ آج حالت کیا ہے. کیا نمازی، کیا حاجی، کیا فلاں، کیا فلاں، ہر ایک کے ہاتھ میں زہر آلود موبائل تھما دیا گیا. سوتے ٹائم، جگتے ٹائم، ہر وقت نوجوان تو اس کو ایک گویا کہ دوا اور میڈیسن سمجھ لیے ہیں کہ اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی ہے. کان میں لگا ہوا ہے، گانا سنتے سنتے سوتے ہیں، گانا سنتے سنتے اٹھتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی مہربانی ہے، ورنہ بنی اسرائیل کی ایک غلطی پر ان کو سور اور بندر بنا دیا گیا. ہم روز غلطی اور نافرمانی کر رہے ہیں، ہماری نسلیں کی نسلیں تباہ کر دی جاتی. وہ تو ہمارے آقا کی دعا ہے کہ اب تک بچے ہوئے ہیں، لیکن آخری زمانے میں
اب آخری زمانہ ابھی شروع ہو گیا ہے، کب شروع ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب حالات اس قدر آ جائیں گے کہ لوگ گانے بجانے والی چیز سے دلچسپی رکھنے لگیں گے، ہر وقت گانا بجانا ہی ان کا کھانا بچھانا ہوگا۔ آج ہم دیکھیے کیا دیکھتے ہیں، کان میں کھانے کے ٹائم میں کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے، پڑھائی کے ٹائم میں لگا ہوا ہو، ہر وقت کان میں وہ آلات لگے ہوئے جو گانے بجانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو اس حدیث کو پہنچائیں اور کوشش کریں کہ ہمارے نوجوان اور ہماری نئی نسل اس چیز سے بچ کے رہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، دوسری بات، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی معینات تفسیر ذخیرۃ الجنان میں عجیب بات لکھی ہے۔ لکھتے ہیں بنی اسرائیل کو 24 گھنٹے کی ممانعت تھی، 24 گھنٹے شکار نہیں کرنا ہے، 24 گھنٹے جمعہ کے مغرب سے لے کر سنیچر کے مغرب تک، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے مغرب باقی دن شروع ہوتا ہے، دوسرا دن تاریخ بدل جاتا ہے، تو جمعہ کے مغرب کے بعد سے لے کر سنیچر کے مغرب تک منع تھا، لیکن انہوں نے اس میں غلطی کی تو ان کو سزا ملی۔ آج جمعہ کے نماز کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان دے دی جائے تو سوائے جمعہ کی تیاری کے کوئی کام کرنا حرام ہے۔ خرید و فروخت کرنا، کین بیچ کرنا، کھانا پینا، سونا، پڑھنا لکھنا سب حرام۔ حضرت لکھتے ہیں کوئی جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سوائے جمعہ کے لیے وہ کیا کیا ہے؟ جمعہ کے لیے غسل کرنے کی گنجائش نہیں جائے گی، اگر اذان سے پہلے غسل کر لیں اس کی گنجائش نہیں جائے گی، وضو کی گنجائش نہیں جائے گی۔ جو امام صاحب ہوں گے یا جو خطیب صاحب ہوں گے ان کو گنجائش ہوگی کہ وہ قرآن کریم کی کوئی آیت دیکھنا آیت دیکھ لیں، کوئی تفسیر دیکھنا ہے تفسیر دیکھ لیں، کوئی مسئلہ بیان کرنا اس کو دیکھ سکے، اتنے کی گنجائش ہوگی۔ باقی اس طرح سے جمعہ کی تیاری کے علاوہ کسی چیز کی گنجائش نہیں ہوگی۔ آج سوچئے اتنے بڑے فرض کی ادائیگی میں پوری امت کا اجتماعی طبقہ کس قدر کوتاہی میں ملوث ہے کہ اس بازار میں اگر 100 دکانیں ہیں تو میں دعوے بتا سکتا ہوں کہ 90 دکانیں اسی مارکیٹ میں نہیں، پورے ہندوستان کا حالت یہ ہے 90 دکانیں 90% دکانیں کیا ہوتی ہیں؟ خطبہ کے اذان تک انتظار میں دکان میں بیٹھے رہتے کوئی گراہک آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہم ایک جائز چیز کو اپنے پر حرام کر لے رہے ہیں، اس لیے اللہ کا حکم ہے، بات ختم۔ 1.5 گھنٹہ کوئی دکان نہیں، کوئی مارکیٹنگ نہیں، کوئی کاروبار نہیں، میرا اللہ بلا لیا بس بات ختم۔ وہ اللہ اس کے بعد اتنا روزی دینے پہ قادر ہے کہ آپ 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ 1.5 منٹ کو آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے۔ بس یقین ہونا چاہیے اور اللہ کے حکم کی تابعداری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اللہ کہتے ہیں بسو ہم نے بنا دیا عبرت لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا۔ حضرت مفتی سعید کا ترجمہ کرتے ہیں جو ان کے سامنے والے بستی تھی ان کے لیے عبرت، وَمَا خَلْفَهَا جو ان کے پیچھے بستی تھی ان کے لیے عبرت۔ حضرت سرفراز خان صفدر صاحب کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا ان کو عبرت، کس کے لیے؟ لما بین یدیہا جو اس سے پہلے گزرے ان کے لیے، وما خلفا جو اس کے بعد آئیں گے ان کے لیے، موعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ جو متقی لوگ ہیں وہ اس آیت سے نصیحت پکڑیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اتنی سخت سزا اس کی ملتی ہے۔ ان تمام باتوں کو یہاں بیان کر دیا گیا۔ کوشش کریں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کے حکم ٹوٹنے نہ پائے، جس چیز کا اللہ نے جیسے حکم دیا ہے اس کو پورا کریں۔ اگر کہیں کوتاہی کبھی ہو جائے فوراً توبہ استغفار کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بے انتہا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، دعا کریں۔ الحمدللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا انت الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ آپ کا کرم احسان فضل ہے، آپ نے قرآن مقدس سے پورا کیا،
اے اللہ اس کا حق ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کا عشق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ قرآن سکھا دیجیے۔ اللہ اس کا لفظ اللہ عمل اس کو اللہ زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس کے حکموں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم لوگ کمزور ہیں، شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کو کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اے اللہ ایسی سزائیں مت دینا جو عبرت کا نشان بن جائے۔ مولا کریم آپ غفور الرحیم ہیں، ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مقدس کا عاشق بنا دیجیے، اس کا خادم بنا دیجیے۔ اللہ اس کے لیے قبول فرما لیجیے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجیے۔ تمام امت مسلمہ کے گھروں میں قرآن کو داخل فرما دیجیے۔ اللہ قرآن کا عاشق پیدا فرما دیجیے، قرآن کا خادم پیدا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو علم کے عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سب بھی روحانی جسمانی ذہنی بیمار ہیں، اللہ ہم سب کو شفاء کامل عطا فرمائیے۔ دن دعا دعاؤں کے لیے صحیح جوڑا نصیب فرمائیے، خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اہل فلسطین کے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اللہ تمام امت مسلمہ کے اللہ حال پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، رزق کی کمی کو دور فرما دیجیے۔ اللہ اس میں بیٹھنے والے مجمع کو قبول فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انی اعوذ من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجعۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انا نسألک من خیر ما فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتم مستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العظیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا برحمتک۔ السلام علیکم۔ کہ لیڈیز لوگ وہ لوگ اپنا کام کرو، مرد ہے حکومت مرد ہے